بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت حكمة ورشدا. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ایک ذکر سے اور ایک دعا سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ذکر ہے بہت ہی خوبصورت ذکر ہے. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ ذکر ہم صبح اور شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ.
پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چارج کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ذکر ہم لوگ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو آپ سب میرے ساتھ 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہماری دعا ہے وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ بازار میں جانے کی دعا پڑھیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ سنت کے ساتھ ہی پھر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کا ریمیننگ پورشن کریں گے جو ہم نے کل یہاں تک چھوڑا تھا۔ سورہ کہف کا جو فرسٹ پورشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ان نوجوانوں کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جنہوں نے فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی، جبکہ ہر طرف فتنہ تھا اور ہر طرف کفر اور فسق تھا، ہر طرف شرک تھا، اور جب رومی بادشاہ ان کو پر ظلم مسلط کر رہا تھا اور ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کو خدا مانے، لیکن انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل بنے اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا اور پھر اس پر قائم رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اور پھر جس طرح ایک دوسرے کو تاکید کر رہے ہیں کہ جب جاؤ تو کھانا بھی پاکیزہ تر تلاش کرنا، اور پھر اس کے بعد نرمی سے بات کرنا، اور ہرگز کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، تو لہٰذا احتیاطی تدابیر بھی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت میں ڈھانپ لیا اور ان کی حفاظت بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلواتا رہا، سورج بھی کترا کے جاتا تھا کہ روشنی جتنی ان کو نیڈ تھی وہ پہنچتی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ چھپے اور وہ پھر اس کی وجہ سے ان کو ایک تکلیف اور اذیت کا احساس ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر، پھر ہم نے کہا کہ جب فتنوں کے دور میں انسان ہو تو وہ کون سی ایسی ٹپس ہیں یا وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کر کے وہ ان دور کے اندر اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 دیکھے گا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتا رہے اور اس کے چہرے کے ارادے رکھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پورا سیناریو آپ کے سامنے، کل کا لیکچر آپ کے ذہن میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اس سچویشن کے اندر انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اپنے ایمان پر قائم رکھنے پر، جمانے پر کیا چیزیں اڈاپٹ کی، آج ہم ان کو جان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز اب کیا ہے کہ فتنوں کے دور میں کس طرح انسان اپنی حفاظت کرے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ، وَاصْبِرْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ان کے اندر پرومیننٹ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، ان لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہر وقت ان کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے۔ ان کے نزدیک لوگوں کی رضا کوئی پرائیورٹی نہیں رکھتی، کلچر کیسا ہے، لوگ ناراض ہوں گے، ظلم ہوگا،
کچھ پرائیورٹی نہیں رکھتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے پرائیورٹی رکھتی ہے. اور اس کوالٹی کو ہم لوگوں نے اصحاب کہف کے اندر بھی دیکھا کہ کلچر کیا تھا، لوگ کیا کر رہے تھے، اس سے نکل کر یہ بھاگے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھنا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں. پھر دوسرا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں. پھر تیسرا کیا، خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اب اللہ تعالیٰ کتنی تاکید کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ تاکید ہے کہ خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹے نہ پائیں. یعنی ان دو کیٹیگریز جو ہیں جو لوگوں کی ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس جانا بھی نہیں. اور کیونکہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اور کس انسان سے بالکل دور رہنا اور کسی کمپنی کو اختیار نہیں کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو یہاں پر جو ذکر ہے اس سے مراد ہے قرآن. یہ قرآن جو ہے اس کو اس ایسے انسان سے بالکل دور رہنا ہے کہ جو قرآن، جس کے نزدیک کوئی پرائیورٹی نہیں، اور قرآن کو اس کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں، اور وہ قرآن سے غافل ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، یعنی وہ فاسق ہے. یعنی کہ ایک انسان کے پاس رہنمائی نہیں ہے، قرآن کی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، قرآن کی رہنمائی نہیں ہے، تو وہ کس کے انسٹرکشنز کے مطابق چلے گا؟ پھر وہ شیطان کے مطابق چلے گا، شیطان کے انسٹرکشنز کے مطابق چلے گا، اپنی لاجک کے مطابق چلے گا، اپنی عقل کے مطابق، اپنے دل کے خیالات. تو حد سے بڑے ہوئے انسان کی اتباع نہیں کرنی، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا. کیونکہ انسان کا جو دوست ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ چیز بڑی کلیئر ہمیں ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے؟ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے پابند ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے، یعنی اب تمہاری چوائس ہے. اب جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. پیچھے آ گیا کہ اس کے پاس نہیں جانا کہ جو اس قرآن سے غافل ہے، جو اس ذکر سے غافل ہے، کیونکہ یہ اعلان کر دیں کہ یہ سراسر قرآن برحق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اور ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر رکھیں گی. یعنی کہ قناتیں یعنی فلیمز. اس آگ کے اس قدر فلیمز ہوں گے کہ ان فلیمز، وہ جو جہنمی ہوں گے، وہ ان فلیمز کے گھیراؤ میں ہوں گے. جس طرح قنات ہوتی ہے شادی میں، جو شامیانہ ہوتا ہے وہ آپ کو پوری طرح گھیر چکا ہوتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ، وہ جو جہنم کی جو فلیمز ہوں گے وہ ان جہنمیوں کو گھیر رکھے ہوں گے. اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جن کی قناتیں انہیں گھیر رہی ہیں. اور ان کا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے ذکر سے اعراض کیا اور اس پر ایمان نہیں لائے. اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی ان سے اس پانی سے کی جائے گی کہ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ تیل کو کافی عرصے تک استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر فرائی چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیچ میں کڑھائی کے بیچ میں ایک کالی سی تہ جم جاتی ہے، گندی سی، وہ بیسیکلی گند ہوتا ہے. اس گند کو تلچھٹ کہتے ہیں. تو ان کی جب فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے کہ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور وہ اس قدر گرم ہوگا کہ جو چہروں کو بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے. اسی لیے ہم نے دعا سیکھی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ہر آیت کو اپنے لے لیتے ہیں اور ہر آیت کو دعا میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو جب بھی نبی اسلام کے سامنے ایسی آیات آتی ہیں، صحابہ کے سامنے ایسی آیات آتی، تو نبی اسلام نے ان کی ایک عادت ڈیولپ کی تھی کہ وہ ایسی آیات پر رک جاتے تھے، ان پر غور و فکر کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. اللہم اجرنی من النار، جنت کی آتی اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اور پھر اسی طرح جو یہاں آج ہم نے دعا پڑھی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور پھر یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کریں گے. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. اب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو پہنائے جانے کے اندر ایک پروٹوکول کی فیلنگ آ رہی ہے کہ جب انسان خود پہنتا ہے تو وہ اس میں ایک تکریم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کو کوئی پہناتا ہے تو اس کے اندر ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک ریگارڈ فیل ہوتا ہے. پروٹوکول کے لیے ان کو باقاعدہ زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے، نرم اور باریک اور
موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف قرآن کے انکاری کا انجام اور دوسری طرف قرآن پر ایمان لانے والے کا انجام۔ تخت کس کو کہتے ہیں؟ تخت کہتے ہیں کہ ایسی بیڈنگ کہ جس کے اوپر چھت بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب دلہن کی بیڈنگ تیار کی جاتی ہے تو اس کے اوپر چھت تو نہیں ہوتی، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بستر کی مدد، ہم پھولوں کی مدد سے ایک چھت تیار کرتے ہیں اور اس کے سائڈس بھی ہم لٹکاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جو بیڈنگ ہے وہ ایک خاص بیڈنگ ہے جس کے اوپر ایک خاص انسان نے بیٹھنا ہے جو اس ٹائم پرومیننٹ فگر ہے۔ تو بالکل اسی طرح تخت ان کے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر باقاعدہ چھت ہوں گی اور جو ان کو شیڈ فراہم کر رہی ہوں گی، اور یہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے اور آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں گے، سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اور لباس سبز رنگ، کیونکہ سبز رنگ جو ہے وہ جنت کا بڑا فیوریٹ رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فیوریٹ رنگ ہے، تو سبز رنگ کا قرآن میں بڑا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے حقدار بنیں اور ہماری سلیکشن صحیح معنوں میں ہو۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ تو آج جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات بنیادی طور پر مدنی صورت ہے، اور اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں 26 پارہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات۔ سورہ حجرات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ سورہ حجرات جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس سے سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ہمیں تمام مورل ویلیوز کا پتہ چلے گا اور وہ بنیادی چیزیں جو اخلاق کو تباہ کرتی ہیں اور جو سوسائٹی کے اندر ایک 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 گند کا سبب بنتی ہیں، جو سوسائٹی کو پوری طور پر ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں، ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ حجرات کو سمجھنا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس ایمان کی حفاظت کے لیے جس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں 1 سال سے، اور پھر ہم نے رمضان کے اندر بھی ہم صبح کی نیند قربان کر رہے ہیں، اور ہم اس ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ یہ کہیں اس پورے رمضان میں اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ نیچے اس کا لیول نہ ڈاؤن ہو جائے، ہم پوری اپنی نیند قربان کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اسی ایمان کو چھنی کر دینے والی چیزوں کا ذکر ہم آج کریں گے، کہ وہ چیزیں جو اس ایمان کو مکمل طور پر ضائع کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ابھی ہم کافی ٹائم سے تقریباً 9 دن ہو چکے ہیں ہم ایمانیات ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو اس ایمان کے کربز ہیں، اس ایمان کے پوائزنز ہیں، جو اس ایمان کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے اگر ہم نے ان کو اپنے اندر سے ختم نہ کیا اور ان کو فائٹ نہ کیا۔ تو آج ہم نے ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ حجرات جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اسے سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا احترام، پھر اس کے علاوہ دیگر آداب معاشرت بھی اس پہ سکھائے گئے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے تجسس اور غیبت اور چغلی اور بدگمانی اور تانا زنی اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا اور مذاق اڑانا اور دوسروں کی نقلیں اتارنا جس کو ہم میمکری کہتے ہیں، ان تمام کاموں سے روکا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو سب سے اہم کانسیپٹ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا ہر وہ کام جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس شفقت کو، اس بانڈ کو، اس محبت کو نقصان پہنچاتا ہے، ان تمام کاموں کا ذکر کیا گیا اور ان سے روکا گیا، تاکہ ایک مقصد کے ساتھ مل جل کر ایک مشن کو باقاعدہ طریقے سے تھاما جائے، اس کو جاری رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، اور جس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آگے وہ احکامات آنے والے ہیں کہ جو ایمان کا تقاضا ہیں، جو ایمان کے پری ریکوزٹس ہیں،
جن پر عمل کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ان پر ایمان عمل نہ کیا گیا، ان کاموں پر عمل نہ کیا گیا، تو ایمان نقص کا شکار ہوگا، ایمان کے اندر ہولز آ جائیں گے، اور الٹیمیٹلی انسان ایمان کے بغیر جی رہا ہوگا کہ وہ صرف ایک نقطہ ہوگا جو بڑھ نہیں رہا۔ تو لہٰذا جب بھی کسی صورت میں، ایک ٹپ ہے جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کہ جب بھی کسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا آ گیا، اب فوراً الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں۔ اب یہاں پر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے، تو وہاں پر پوری انسانیت، کبھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں، تو لہٰذا فوراً الرٹ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میری اس صف سے پکار رہے ہیں، ایمان لانے والوں کو پکار رہے ہیں، آخر بات کیا ہے۔ تو لہٰذا جب بہت ہی اہم احکامات آگے اترنے والے ہوں، تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آتا ہے۔ اب سب سے پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اب آپ کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ مدنی صورت ہے، تو مدنی صورتوں میں ہمیشہ احکامات آیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے ہرگز نہیں بڑھنا، بلکہ ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب یہ جو پوری صورت ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک ایک آیت گہرائی مانگتی ہے۔ تو یہ اسی وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے ہاتھ میں ڈائری ہوگی اور آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو بلٹس کے فارم میں لکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا جس کے پاس ڈائری نہیں ہے وہ بھاگتا ہوا جائے، جلدی سے لے کر آئے، کیونکہ ہر چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اپنے پاس۔ اسی طرح آپ سنتے رہیں گے، کہیں پر آپ سو گئے اور وہاں پر جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہوا، تو وہ جو ہے وہ آپ کا گیا۔ تو لہٰذا ہر ایک نوٹ ڈاؤن کرے گا، یہ امانت ہے آپ کی۔ میں آپ کو دیکھ نہیں رہی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس علم کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ ایگزیکٹ ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اور سنت کے حکم کے آگے اپنی رائے اور اپنی سمجھ اور اپنی لاجک کو ترجیح ہرگز ہرگز نہ دو۔ اور پھر اس میں کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بزرگ انسان ہے، کوئی متقی انسان ہے، وہ اس بات کا مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے وہ اپنی رائے کو ترجیح دے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی قرآن کے حکم کے آگے اپنی کوئی رائے، کوئی سمجھ، کوئی لاجک کو ترجیح نہیں دینی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن اور سنت کو اگر ملایا جائے تو ہمارا دین بنتا ہے۔ قرآن اور سنت کو ملایا جائے تو دین بنتا ہے۔ لہٰذا دین میں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا اضافہ کرنا یا کسی بھی قسم کی کمی اختیار کرنا، کمی کرنا، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کو ضائع کرنے والا عمل۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دین میں اضافہ کرنا کیا ہے؟ بدعات کو رائج کرنا، اور بدعات وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکرائب نہیں کیا، خود ساختہ ایک نیکی کا معیار بنا لیا گیا اور اس پر عمل کر لیا گیا۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ شریعت کا حصہ ہے؟ کیا واقعی یہ دین کا حصہ ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ کیا سوچ کر یہ عمل رائج کیا گیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو لہٰذا بدعات جو دین میں نئی چیزیں ہیں ان کو رائج کرنا جس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی اس میں آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا۔ کیونکہ مسلم اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے مردود ہے یعنی کسی صورت وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ لہٰذا اب سوچا یہ جائے کہ آخر جو بدعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ کامنلی اسپریڈ ہو رہی ہیں اور ان پر اتنا سنت پر عمل نہیں کیا جاتا جتنا بدعات پر عمل کیا جاتا ہے، تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے جہالت، کہ انسان کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ آخر دین میں کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین سے باہر کیا ہے۔ جب دین پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، تو بھلا انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے باہر کی چیز کیا ہے؟ پھر اس کو پہچان کیسے ملے گی؟ وہ کس طرح ریکگنائز کرے گا؟ اور دوسری چیز ہے جہالت۔
تو جہالت اور دین سے بے خبری جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے تو بدعات کو رائج کرنے میں، ان پر عمل کرنے میں، ان کو پروموٹ کرنے میں بنتی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی کام کو نیکی یا گناہ قرار دینے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو لہٰذا خود ساختہ نیکی یا بدی کے پیمانے بنا لینا، ان کو مقرر کر لینا، یہ یہودیوں کی روش تھی، اسی لیے انہوں نے کتاب میں تبدیلی کی، اور ان کی جو کتابیں بالکل کرپٹ ہو چکی ہیں، وہ قابل عمل رہی ہی نہیں۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ خود سے انہوں نے نیکی اور برائی کے خود ساختہ جو ہے وہ پیمانے تراش لیے۔ لہٰذا اس چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ پھر اس میں کیا آتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا؟ یعنی خود سے فتوے یا مسائل بنا کر بیان کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انسان آگے نکل چکا ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثال کے طور پر آپ نے طواف کیا، اور طواف کے اندر 7 چکر ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں مجھے تو زیادہ مزہ آ رہا ہے لہٰذا میں 8 کروں گا، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے میں 9 کروں گا۔ اب یہ جو 8 اور 9 کا فگر آپ نے اپنے لیے اضافہ کیا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا۔ پھر اسی طرح وضو میں آپ نے میکسیمم تعداد جو بتائی ہے اعضاء کو دھونے کی، وہ 3 ہے، لیکن انسان کے نہیں میں تو زیادہ صفائی پسند ہوں تو میں 5 کروں گا، تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا۔ پھر اس کے بعد اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو نیا نیا ریورٹ ہوا ہے، وہ دین میں داخل ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ تاثر ڈیولپ ہوگا کہ یہ دین تو بالکل خدا نہ خواستہ شاید نقص سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے ہر انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ جس چیز کا اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، جس چیز میں دل چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، جس چیز میں دل چاہتا ہے کمی کرتا ہے، تو شاید اس میں کوئی نقص ہے۔ تو لہٰذا یہ تاثر ڈیولپ ہونے لگتا ہے ایک ریورٹ میں، یا ایک ہر انسان میں، ایک عام انسان میں۔ دوسرا یہ انسان کی جو بندہ اضافہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی میں تو 6 طواف کروں گا، نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جا نماز کو چوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں نہیں لگائیں، لیکن انسان کے نہیں مجھے تو زیادہ مزہ آ رہا ہے اس چیز میں اور عقیدت میں کرے، یا غلاف اگر خانہ کعبہ آپ نے طواف کیا تو اس کے غلاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کبھی چوما، یا اس کے غلام کے پیسز کاٹ کر اپنے پاس تو کبھی نہیں رکھے، لیکن ہم اس کے پیسز کاٹ لیں اور اس کے دھاگے چرا کر لائیں اور پھر ان کو آنکھوں میں رکھیں اور ان کو گھر میں تبرک کے لیے رکھیں۔ یہ سب چیزیں کہ اللہ کے گھر میں ایک تو چوری کی، اور دوسری یہ بات کہ ان کا دل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید دین میں کوئی نقص ہے۔ دوسرا یہ کہ جو انسان ایسا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کبر کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کا جو عمل تھا وہ شاید مکمل نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہے، تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور ہم زیادہ کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں جب صحابہ کرام ان کی ایک وائف کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، یعنی پورا جو ان کا ایک اسٹائل تھا، لائف اسٹائل تھا، ان کو ڈسکس کیا، تو ان صحابہ نے آپس میں ڈسکشن کی کہ نبی، ان کو لگا کہ شاید یہ تھوڑا کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بھی کریں تو وہ آلریڈی بخشوائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو زیادہ کرنا ہے، لہٰذا ادھر ہی کھڑے کھڑے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری رات جاگوں گا، تو جب یہ بات نبی اسلام تک پہنچی تو نبی اسلام نے کہا کہ تم کیا مجھ سے آگے نکل رہے ہو، اور پھر نبی اسلام نے ان کو ڈانٹا اور پھر ان کو سمجھایا کہ یہ وہ کام ہے جو پہلی امتوں نے کیا۔ تو لہٰذا کسی صورت کوئی بھی ایسی بات یا عمل میں زیادتی وہ ایسی ہے کہ نبی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ خود ساختہ وظیفے بتانا، اور پھر خود سے حکم لگانا کہ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو اتنے 1000 بار پڑھیں گے تو اس کا اتنا اس کا انجام ہوگا، اس کو اتنا اس کے فائدے ہوں گے، یعنی خود ساختہ وظیفوں کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں مارکیٹس میں، اور باقاعدہ لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، جن کے اندر لوگوں نے خود سے وظیفے بنائے ہوئے ہیں اور خود سے ان کے فوائد بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا اتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ کیا اس شخص پر کوئی وحی اتری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ آپ کو ایسا کریں گے، لوگوں کو آپ بتا دیں؟ نہیں، جس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس چیز پر عمل کرنا وقت کی زیادتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اذکار بتائے ان کے اندر جو استغفار کی تعداد ہے وہ 100 بھی ہے، وہ 70 بھی ہے، اسی طرح اذکار ہیں تو کچھ کی تعداد آپ سب نے 3 بتائی، کچھ کی آپ نے 7 بتائی، تو ان پر عمل تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن ہزار بار اتنا ورد اور جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سنت سے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے شریعت سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو اس پر جو عمل کیا جائے گا
وہ شرعی طور پر ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو انسان کو دین سے خارج کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا من گھڑت وظیفوں کو بتانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ من گھڑت چیزوں، اور چلیں وظیفہ بتا دیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر اس کا انجام بھی بتا دینا کہ یہ پڑھیں گے تو اتنا ہوگا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو خود سے ایک وظیفہ بنا دیا، آپ نے کہا اتنے کروڑ بار پڑھو، اتنے لاکھ بار پڑھو، سارا خاندان مل کر پڑھے، اچھا اتنے ہزار بار پڑھو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، شوہر آپ کے قدموں پر ہوگا، پھر اسی طرح رشتہ آپ کے قدموں پر ہوگا، یعنی اس طرح کے فوائد لوگ بتاتے ہیں، جاب آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو لہٰذا اب ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جو بڑے ہی عقیدت کے ساتھ ان کو فالو کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یا کسی بھی وجہ سے ڈیلے آتا ہے یا وہ چیز نہیں ہوتی، اب یہ انسان مرتد ہو جاتا ہے کہ بھائی شاید قرآن خدا نہ خواستہ جھوٹا ہے کہ میری تو بات ہی نہیں مانی گئی۔ تو لہٰذا اس طرح کی بات ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان پر کسی صورت عمل نہیں کیا جا سکتا، نہ انہیں پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں آپ نے جو لائبریری تیار کی ہوئی ہے بکس کی، ان کی چھانٹی کریں کہ ایسی بکس کے جن کے اندر وظیفوں کی کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، اور بلا وجہ آپ کو لاکھ لاکھ اور ہزاروں، نبی اسلام نے کوئی ذکر ہزار کی تعداد میں نہیں بتایا۔ اگر تعداد آپ کو ملے گی 100 ملے گی، بہت ہو گیا 70، بہت ہو گیا 7، سب سے منیمم 3، اور پھر 1۔ ہزار اور لاکھ لاکھ، یہ کہاں کا دین ہے کہ جس کے اندر کوئی خلاص باقی نہیں رہتا؟ کوئی میجک تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک دن پڑھا اور اگلے دن ایسا ہو جائے گا؟ لہٰذا یہ بھی شریعت میں جھوٹ ہے۔ اب اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ دین میں کوئی بھی معاملہ ہو، جہاں پر لائن ڈرا کر دی گئی ہے وہاں پر رک جانا ہے اور اس سے آگے نہیں نکلنا۔ یہ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جہاں پر لائن ڈرا کر دی گئی اس سے ہمیں آگے نہیں نکلنا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو تم خود ساختہ باتیں لوگوں کو بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، اور جو تم خود ساختہ چیزوں پر عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی ڈیپتھ میں تھی، اللہ کرے کہ ہم اس پر بہترین عمل کر سکیں۔ ان کی والیوم تھوڑی اونچی تھی کیونکہ وہ زبردست اسپیکر تھے، بہت اچھے اسپیکر تھے، تو لہٰذا کیا ہوتا تھا کہ ان کی والیوم نیچرلی اونچی تھی، لیکن ان کی نیت یا ان کا ارادہ کسی صورت بے ادبی کا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اتنا آہستہ بولنے لگے نبی اسلام کے سامنے کہ ان کی بعض اوقات ان کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آج تک اس آیت کے بعد نبی اسلام سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ یہ ان کی حالت تھی کہ آیت اتری اور فوراً عمل۔ اور پھر اسی طرح یہ آیت بیسیکلی نازل ہوئی کیوں تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے۔ تو ہوا کیا کہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور معاملہ یہ طے ہوا کہ ان لوگوں کا کس کو لیڈر بنایا جائے، کس کو ان کا سردار بنایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو بنایا جائے ان کا لیڈر بنو تمیم کے قبیلے کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ اس سے اختلاف کر رہی تھی۔ اب اس بات کو ڈسکس کرتے کرتے ان دونوں کی، یعنی دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آوازیں نبی اسلام سے اونچی ہو گئیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ اب جب یہ سارا سچویشن ہوئی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور یہ آیات اتری کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آوازیں سے اوپر نہ کرو، اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے حاصل کیا ہے کہ جب بھی کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بات ہو رہی ہو یا حدیث بیان کی جا رہی ہو تو مکمل ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سنا جائے، اور ادھر ادھر کے کاموں کو نمٹانا سنتے سنتے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے سنی انسنی کر دیا، بلکہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً احترام کے ساتھ اس کو سنا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، اور جس مجلس میں ان کا ذکر آ رہا ہے اس کو بھی بڑے غور و فکر کے ساتھ سنا جائے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر نبی اسلام کا احترام، ان کا ادب، ان کی تعظیم سکھائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے لیے حاصل ہو رہی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی جو وارث ہیں، یعنی قرآن اور سنت کے کا علم دینے والے، قرآن اور سنت کے علماء، ان کا ادب اور احترام بھی اسی طرح ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات کے وارث ہیں، وہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور پھر جس مجلس میں آپ بیٹھ رہے ہیں اس کا احترام بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ایک ایسا انسان ہے جو ایسا نہیں کر رہا،
جو احترام نہیں کر رہا، جس کے دل میں کوئی احترام ہے ہی نہیں، تو وہ ایسا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں پرواہ ہی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو، تم بے شعور ہو، بے دہانی میں تمہارے سارا یہ اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی الارمنگ حکم ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ادب اور احترام کا جو تقاضا ہے وہ ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ پھر آ جائیں اگلی آیت کے اوپر۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی ثواب ہے۔ اور جو لوگ آپ کو ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل آ کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحمان ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے، ان دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 3 اور 4، اس کے پیچھے ایک سیناریو ہے۔ وہ یہ کہ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم اور بعض عرابیوں کے بارے میں آئی۔ عرابی کون ہوتے ہیں؟ جو گاؤں کے لوگ تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، جن کو اتنی سمجھ نہیں تھی۔ تو لہٰذا جب یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو لہٰذا یہ اس وقت آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، تو یہ ہجرے کے بعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت زور زور سے ہجرے کا دروازہ پیٹنا شروع کیا اور یا محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے یعنی یا محمد کہنا شروع کر دیا، اور یہ ایک ان کی بے ادبی، اور پھر ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے عقل ہیں، کیونکہ یہ ادب اور احترام کا خیال رکھ ہی نہیں رہے، بڑے تکبر سے آئے کہ انتظار کرنا تو شاید ہماری جو عزت کے خلاف ہے، لہٰذا جو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو نبی اسلام کو نام سے پکارنے میں بھی وہ بڑا اس میں تکبر سمجھ رہے تھے، تو لہٰذا نبی اسلام کو نام سے پکار رہے تھے، یا محمد یا محمد۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو ہجروں کے پیچھے سے پکار رہے تھے، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، انتظار کرنے کو اپنی بیشتی سمجھا، اور یا محمد کہہ کر زور زور سے کھٹکانا شروع کیا، لہٰذا ان چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اب آگے آ جائیں آیت پر۔ اگلی آیات کے اندر معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ صورت مدنی ہے تو احکامات آپ کو یہاں پر بہت ملیں گے۔ اے مسلمانوں، اب یہاں پر دوبارہ سے آیا ایھا الذین آمنو، جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو آئے گا وہاں پر آگے احکامات جو ہیں وہ ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کی کنڈیشنز ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پریشانی اٹھاؤ، یعنی تمہیں نقصان ہو۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی انسان خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو اس کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے۔ اب خبر سننے والے کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دم سے سنتے ہی فوراً ججمنٹ نہ پاس کر دے، فوراً ایکشن نہ لے، بلکہ اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کرے۔ اور خبر سنانے، اب ایک خبر سننے والے کو کیا ادب دیا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے، یعنی کوئی ایسا انسان ہے کہ جو حدوں کو پار کیے ہوئے ہے اور اب وہ ایک خبر لے کر آ رہا ہے کسی انسان کے بارے میں، تو لہٰذا فوراً ایکشن نہیں لینا، فوراً ججمنٹ کی طرف نہیں اتر جانا، بلکہ اس کی اچھی طرح تحقیق کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آ کر تم کسی قوم کو ایذا پہنچا دو اور پھر تمہیں ندامت ہو۔ اب خبر پہنچانے والے کے لیے پھر کیا ادب ہے کہ وہ کسی صورت بڑھا چڑھا کر بات کو بیان نہ کرے اور ایک کے ساتھ 10 نہ لگائے، بلکہ اور کسی صورت چغلی نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے آپ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کا جرم یہ تھا کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے کا جرم یہ تھا کہ چگلی لگانے والوں میں سے تھا۔ لہٰذا چغل خور انسان جو ہے وہ جہنمی بھی ہے، لیکن قبر اس کے لیے بڑی ہی تنگ و تاریک گھاٹی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ جب ہم بات پہنچا رہے ہیں تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، اور کسی صورت پہچانے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ دیکھ لیا اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیا جائے، کسی صورت اسے آگے نہ پہنچایا جائے۔
پھر اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیں، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں، یعنی جو تم ڈیمانڈس کر رہے ہو ان کو پورا کرتے رہیں، تو بہت امور میں، یعنی جو تم مشورے دے رہے ہو ان کو پورا کرتے رہیں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور حکم کا ذکر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ مشورے نہ دو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ہوا کیا کہ ایک دفعہ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی رات کی، صحابہ کرام کو اتنا مزہ آیا کہ انہوں نے نبی اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں مزید پڑھائیں، تو لہٰذا نبی اسلام نے کہا کہ تم میں سے جو امام کے ساتھ نماز پڑھ لے گا وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری رات قیام کیا، لیکن نبی اسلام نے رات کا قیام نہیں کروایا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز فرض ہو جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار فرماتے رہیں، اور صحابہ 2-3 دن تو چلے جذبے میں تھے، اس کے بعد وہ آ نہ سکیں تو انہیں اپنے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا اگر کہا کرتے رہیں، جان رکھو کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول، تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، اور اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ سب مانتے چلے جائیں، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، اب آگے جو آیات ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ہم مطلب فردر ڈسکس کریں گے، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے رہیں جو تم کہہ رہے ہو تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب اس کے اندر ایک لیڈر کو بتایا جا رہا ہے، ایک لیڈر کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس کے پاس جب بھی کوئی شکایت لے کر آئے، اب لیڈر گھر میں اس کی ایک ماں ہو سکتی ہے، کسی ادارے میں استاد ہو سکتا ہے، کسی ادارے میں باس ہو سکتا ہے، کوئی بھی لیڈر ہے جس کے پاس شکایات آتی ہیں، تو لہٰذا وہ ان پر فوراً ایکشن نہ کرے بلکہ ان کی اچھی طرح تحقیق کرے، سب سے پہلی چیز جو آپ نے پہلی آیت نمبر 6 میں پڑھی۔ پھر آیت نمبر 7 کیا ہے کہ جب لوگ سجیشنز دے رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی ہر سجیشن کو فالو کیا جائے، آپ کا کام ہے سجیشن دینا، لیکن آگے لیڈر کا کام ہے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہیں یا ان کو اپنے پاس محفوظ کیا جائے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک سب سے بڑا جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سب آرڈینیٹس کو دیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اذیت دیتے رہنا ایک لیڈر کو، اور کانسٹنٹلی مشورے دیتے رہنا اور دباؤ ڈالتے رہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا کیا جائے، ایک ڈومینین قسم کا سٹیٹس بنانے کی کوشش کرنا، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ آپ جو دورہ قرآن کروا رہی ہیں اس میں سنت کاٹ دیں، کوئی کہے آپ سیرت کاٹ دیں، کوئی کہے اس صورت کو رہنے دیں، کوئی آپ سے کہے کہ آپ یہ سیلف چیک کیوں دے رہی ہیں، کوئی آپ سے کہے اس اسائنمنٹ کی ضرورت نہیں، یعنی ہر کوئی اپنے سوچ کے مطابق مشورے تو دے گا، لیکن جو استاد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے، لہٰذا اسے پتا ہے کہ جو وہ بات بتا رہا ہے وہ پروفڈ ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس انسان کو فائدہ ہونے والا ہے اور اس کا فیوچر سیف ہونے والا ہے، تو لہٰذا ہر وقت کانسٹنٹلی دباؤ ڈالتے رہنا اور بہت زیادہ مشورے دیتے رہنا، اس میں اس انسان کا اپنا ہی نقصان ہے کہ اس کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، تو لہٰذا یہ جو ڈومینین قسم کا رویہ ہے یہ تعلقات کو خراب کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو مسلط کرنا دوسرے انسان پر جب آپ اپنی رائے مسلط کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا وقار تو کھو بیٹھتا ہے، لیکن یہ چیز انسان کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ چیز انسان کے کبر میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کو اپنا خود ہی نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور پھر ہمیں ایز اے سب آرڈینیٹ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جان لو کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانا جاتا رہے، تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا سجیشن تو ملتی ہے، لیکن ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فالو کرے، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں اتنا خوبصورت بنا لیا ہے کہ وہ ایک بہترین چراغ ہے جو دلوں کے اندر روشن ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسند فرما دیا، یعنی ایمان اتنا ان کے نزدیک عزیز ہو چکا ہے کہ آپ کفر سے اور پھر گناہ سے اور نافرمانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بات کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا یا تکرار کرنا، ان کی سجیشن کے آگے اپنی سجیشن
دینا اس چیز کو ناپسند ان کی نگاہوں میں بنا دیا گیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں جنہوں نے ہدایت کا حق ادا کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ایمان کو زینت بنانا, اس زینت بنا دیا گیا ان کے دلوں میں. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو محبوب ہوتی ہے پھر اس کی برائی بھی شاید برائی لگنے کی نہیں ہوتی. اولاد ہے ہماری, اب اولاد اتنی ہمیں محبوب ہے کہ بعض اوقات وہ بدتمیزی بھی کر رہی ہوتی ہے. اگر چھوٹی اولاد ہے, بہت چھوٹی کم سن ہے, اور وہ بدتمیزی کر رہی ہے تو ہم اس کو بھی اس کی چالاکی سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ محبوب ہے ہمیں, تو اس کی برائی ہمیں برائی لگ نہیں رہی. تو بالکل اسی طرح یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایمان ان کے نزدیک اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ وہ کربز جو ایمان کو ضائع کر رہے ہیں ان کو ان سے نفرت ہو چکی ہے. اور کیا ہے کہ ہر دین کا حکم جب ان کے سامنے آتا ہے تو یہ فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے اچھل پڑتے ہیں, کود پڑتے ہیں. اور سنت سے ان کو عشق ہو چکا ہے. ایمان کو ان کے اندر مزین اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک نبی کی بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ دربار پر گئے, اور ہوا یہ کہ دربار میں وہ کھانا جب ان کو پیش کیا گیا تو لقمہ ان کا نیچے گرا, اور انہوں نے لقمہ نیچے سے اٹھا کر کھایا. تو کھانا کھانے کی سنتے کل ہم نے پڑھی تھی, اور انہوں نے پڑھا کہ جب ہم لقمہ نیچے گرے تو ہم اس کو کھا لیں اٹھا کر صاف کر کے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, دربار میں بیٹھ کر آپ لقمے کو نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں, تو آپ ایسا نہ کریں. تو اس وقت ان صحابی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا چھوڑ دوں. یعنی اس وقت بھی جب اتنی پریسٹیج ان کو دی جا رہی ہے, اتنے انفلوئنشل اسٹیٹ میں وہ ہیں, لیکن سنت کو کسی صورت وہ نہیں چھوڑے. تو لہٰذا یہ ہوتا ہے ایمان کی زینت. لیکن ایک ایسا انسان کہ جدھر کی ہوا ادھر کو رخ, اور ہر کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جانا, اور لوگ سنت کے آگے جو بھی لوگ بتا رہے ہیں چیزیں ان کو فالو کر دینا, اور سنت اس کے لیے ایک انسیولائزڈ یا بیکورڈ سی چیز ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں ایمان نے شاید پروان چڑھی ہی نہیں. اس کے دل میں مسلمانی تو ہے, مسلمان تو وہ ہے, لیکن ایمان اس وقت پروان ہی نہیں چڑھا. ایمان کی زینت اس نے محسوس ہی نہیں کی. ایمان کی حلاوت, جس کو آپ سویٹنس آف ایمان کہتے ہیں, وہ اسے ملی ہی نہیں. لیکن یہ ایمان کے ذائقے کو چکھتے تھے. ان کے سامنے جو حکم آیا انہوں نے سر تسلیم خم کرنا سیکھا, اور ان کے دلوں میں کفر کی اور گناہ اور ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کی, جس کو ایک دفعہ آپ میں سے کسی نے ڈسکس کیا کہ غیر مسلم اقوام کی کلچرز کو سے فیسینیٹ نہیں ہونا, یہ سب چیزیں ان کی نفرت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی, کیونکہ ایمان ان کے نزدیک سب سے پرائیورٹی پر تھا. اب یہی لوگ ہیں جو راشدون ہیں, یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الحکمہ والرشد, کہ اللہ ہمیں رشد بھی دے اور ہمیں حکمت بھی دے. تو رشد جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو آپ میچورٹی کہتے ہیں, کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھ جانا کہ آخر دین ہے کیا. آگے آ جائیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احسان ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مزین کیا, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے, اب یہاں پر صلح کرانے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ صلح جب آپ کرانے جا رہے ہیں تو آخر کس ادب کو فالو کرنا ہے, کس طرح صلح کرانی ہے, اور پھر کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اپنی اس اسٹیٹ کو مینٹین رکھنا ہے. یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے, آیت کو آپ نے غور سے سننا ہے. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. پھر اگر یعنی ان میں صلح کرا دیا کرو. کسی بھی اختلاف کی صورت میں تماشائی نہیں بننا, تماشا نہیں دیکھنا, بلکہ آگے بڑھ کے ان کی صلح کروانی ہے. اب صلح کیسے کروانی ہے؟ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کر رہی ہو, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو میرا بہن ہے, یہ میری بھائی ہے, میرا بھائی ہے, یا یہ میری اولاد ہے, یا یہ میرا رشتہ دار ہے, لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ زیادتی کر رہا ہے, یہ بندہ ذرا چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے. ایسی صورت میں اس کی حمایت نہیں کرنی, چاپلوسی نہیں کرنی, کسی صورت اس کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ اس کو روکنا ہے, اس ظلم سے روکنا ہے, اس کو حکم دینا ہے انصاف کا. یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ, اب آپ نے آیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو آیت انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہو لڑو, اس کو روکو, اس کو ہاتھوں سے روکو. اس سے لڑو مینس کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جہاد کر رہے ہیں, اس کو ہاتھوں سے روکو, زبان سے روکو, ہر حال میں اس کو روکنا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, یعنی یہاں تک کہ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ اب میں نے ایسا نہیں کرنا. اور اگر
لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور اس کے بعد جب اس کو بھی آپ نے سیدھا کر دیا، اس کو احساس دلایا کہ تم زیادتی کر رہے ہو. ہم نے کل ہی پڑھا کہ ظالم کو بتانا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، بولنا ہے، آواز بلانی ہے، گونگا شیطان نہیں بننا، تماشائی نہیں بننا، اور پھر صلح کرا دو اور عدل کرو، انصاف کرنا ہے، انصاف کا دامن ساتھ نہیں جانے دینا کہ ایک بندہ میرے بڑا قریب ہے، وہ مجھے فائدہ دیتا ہے، مہینے کا راشن پہنچا رہا ہے، تو اب کیا کروں میں؟ اب چونکہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ تو سب چھٹ جائے گا. اب جھوٹی چاپلوسی اور حمایت یہ سب ظلم ہے، اور قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا، میدان محشر میں ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا، ایسا انسان اندھیروں میں ہوگا. تو لہٰذا صلح کرا دو اور عدل سے کام لو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے ابھی پیچھے ہی آپ نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کے سامنے جب لوگ آئے اور انہوں نے چوری کا مقدمہ پیش کیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حمایت کریں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ایک صحابی کو انہوں نے منتیں کی کہ آپ ہماری حمایت کر دیں، آپ ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں، آپ ہماری سفارش کروائیں، کیونکہ خود تو ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی یہ جرم کرے گی تو میں اس کو بھی اسی طرح سزا دوں گا جو میں تمہارے لیے سزا دے رہا ہوں، اور جس طرح میں تمہارے لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہوں وہی جو سزا ہے وہ میری اولاد پر بھی لاگو ہے. تو لہٰذا جو چھوٹی پالیسی ہے اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، اس کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، یہ حدوں کو آگے بڑھنے والوں میں سے ہے. تو آگے آ جائیں اگلی آیت پر. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جب کبھی اختلاف ہو بھی جائے، کیونکہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اختلافات، تو یعنی قانون ہے، تو ایسی صورت میں ملاپ کرا دیا کرو، صلح کرا دو، اور پھر ساتھ اللہ سے بھی ڈرو، زیادتی سے ڈرو، ظلم سے ڈرو، کسی ظالم کا ساتھ دینے سے ڈرو. ہم ظالم بادشاہ، جب بھی ظالم کا ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ظالم بادشاہ. جو انسان ایک مقدمے میں زیادتی کر رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، جو انسان بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ ظالم ہے، اور ایسا ظالم انسان اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہوتا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان کو چھننی کر دینے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان کا ہر وقت ان کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ ری ہائی لائٹ کرتے رہنا ہے. تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ایسے کاموں سے کہ تم ظالم کا ساتھ دو، اس کی حمایت کرو، اس کی چاپلوسی کرو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور معاشرتی ادب سکھا رہے ہیں، وہ ہے مذاق اڑانا، کہ کسی صورت کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہیں اڑائے گا. اور پھر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رپیٹ کیا کہ کہیں عورتیں سمجھیں کہ شاید ہم اس حکم سے مستثنا ہیں. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہیں اڑائے گی. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اب وہ اگلی چیز ہے، پہلے ہم مذاق کو سمجھ لیتے ہیں. اب مذاق جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقیر سمجھنا اور پھر اس کا مذاق اڑانا. اب مذاق اڑانے کے طریقے کیا ہیں؟ مذاق زبان سے بھی اڑایا جاتا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے بھی اڑایا جاتا ہے، ایون آنکھوں کے اشاروں سے بھی اڑایا جاتا ہے. آپ کے جیسچرز بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ آنکھیں گواہی دیں گی قیامت کے دن ان آنکھوں سے کسی کا مذاق اڑانا. تو لہٰذا آپ دیکھیں اسی طرح کسی کی آواز کا مذاق اڑانا، کسی کے اسپیکنگ سٹائل کا مذاق اڑانا، کسی کے ایکسنٹ کا مذاق اڑانا. آپ دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جہاں پر کامیڈی شوز جس کے اندر میمکری کی جاتی ہے، لوگوں کے سٹائلز ان کو کاپی کر کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہی فسق ہے. اور یاد رکھیں گے جو فاسق انسان ہے، جو حدوں سے بڑا ہوا ہے، اسلام میں اس انسان کی گواہی قبول نہیں ہے. گواہی کے لیے جب بلایا جائے، یہ جو فاسق انسان ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور یہاں تک کہ امام جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک باپ فاسق ہے تو وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے اندر ولی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ انتہائی بے اعتباری شخصیت ہے کہ جو مذاق اڑا رہا ہے اور پھر وہ پیچھے ہم نے ساری کنڈیشن جو پڑھ کے آئے ہیں. تو لہٰذا مذاق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اب حقیر ہم کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دراصل اللہ تعالیٰ نے
ہمارے اندر جو ہے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینس رکھا ہے. جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اس طرح انسانوں میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو اعلیٰ حسب نسب دیا، بعض کو اعلیٰ جسم دیا، بعض کو خوبصورتی زیادہ دی، بعض کو اولاد زیادہ دی، بعض کو علم کے اعتبار سے زیادتی دی دوسروں پر، پھر اسی طرح بعض کو مال کی زیادتی دی، بعض کو پھر اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا. لیکن ان سب درجوں کی بنا پر کوئی بڑے درجے والا کے پاس کوئی جواز ہی نہیں کہ وہ چھوٹے درجے والے کو ڈاؤن کرے، اس کو حقیر جانے یا اس کا مذاق اڑائے. اب ہمارے اندر، میں نے دوبارہ یہ چیز ریپیٹ کروں گی کہ معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جو انسان ذرا سی شریف تربیت کا مالک ہوتا ہے، تھوڑا شریف ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، جلدی باتوں میں آ جانے والا ہوتا ہے، سب مل کر کیا کرتے ہیں، اس سے خوب کام لیں گے، سب اس کو حقیر سمجھیں گے، اس کا اچھی طرح مذاق اڑائیں گے، سب کے سامنے اس کی برائیاں ہائی لائٹ کریں گے. تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس طرح کی باتیں سب. تو یہ بنیادی طور پر ایک حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں. اور جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر خالق کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے. تو لہٰذا مذاق اڑانا ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو اب وجوہات کیا ہیں کہ انسان کس طرح مذاق اڑاتا ہے؟ کیا وہ وجوہات ہیں جو مذاق اڑانے کا سبب بنتی ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ ہے کہ جب اختلاف ہو، یعنی جب کسی انسان سے میرا اور آپ کا اختلاف ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. انسان بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح بھری محفل میں اس کو ٹاپک آف ڈسکشن بنایا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے. دوسرا ہے کبر. جب انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر انسان ہر ایک پر تنقید کرنا اور ہر ایک پر تبصرے کرنا اس کو فرض سمجھتا ہے اپنے اوپر. اور تیسری وجہ ہے حسد. جب کسی سے حسد ہو تو پھر بھی انسان جو ہے ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے. اب اگلی آپ دیکھ لیں، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اب اگلی چیز آ رہی ہے کہ کسی صورت مذاق نہیں اڑانا. دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے عیب نہیں لگانا. سورہ ہمزہ میں آتا ہے کہ ویلن، ہلاکت ہے اس شخص پر کہ جو تانے دے اور عیب لگائے. تو عیب جو ہے وہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ جسمانی عیب بھی لگایا جاتا ہے اور اخلاقی عیب بھی. یعنی جسمانی عیب کس طرح سے؟ کسی کے قد کے بارے میں کہنا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ بہت لمبا ہے، یا کسی کے رنگ کے بارے میں کہنا کہ یہ تو بہت کالا ہے، یہ تو سیاہ ہے. کسی کی ناک کے بارے میں کہنا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہے یا ایسی ہے، یا کسی کے بالوں کے بارے میں کہنا، یعنی جسمانی عیب. پھر اسی طرح کسی کی آنکھوں کے بارے میں کہنا کہ وہ تو پھینکی ہے، نعوذ باللہ. یہ سب چیزیں خالق کو نقصان دینے والی ہیں، خالق کو ناراض کرنے والی ہیں، کیونکہ خالق نے ان کو بنایا ہے اور خود تو نہیں بنے نا. پھر دوسری چیز ہے اخلاقی عیب. اخلاقی عیب میں یہ ہے کہ کسی کے دین کے اوپر عیب لگانا. پھر کسی کا پہلے وہ گنہگار تھا اور پھر اس نے اپنے آپ کو بدلا، ابھی بھی آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے اور کانسٹنٹلی تانے اور گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری عبادات کہاں سے قبول ہوئی، پہلے تم یہ کرتی رہی. نارملی ریورٹس کے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ ان کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں. پھر وہ سیلیبریٹیز جو اپنے راستے کو چینج کر لیتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دے دے کر ان کو مار دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی زندگیاں جیرن کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی کرپشن ہے جو لوگ جس کو اپناتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو کسی نے ان سے کہا کہ چھوٹے قد والی. تو ان کو یہ چیز بہت بری لگی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان شخص کو کہا جنہوں نے ان کو چھوٹے قد والی کہا تھا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ بنیادی طور پر پہلے یہودی تھیں اور پھر انہوں نے ریلیجن کا چینج ہوا تھا. تو انہوں نے کہا، ان کے والد جو تھے وہ یہودی تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہودی کی بیٹی. تو ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتی کہ میں تو ہارون رضی اللہ علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام تو میرے چچا ہیں اور پھر نبی اسلام میرے شوہر ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپتھائز کیا، لیکن بنیادی طور پر کسی کے ریلیجن یا کسی کے پاسٹ کی بنیاد پر اس کو تانے دینا، اس پر عیب لگانا، یا پھر کسی کی جسمانی عیب کی وجہ سے اس پر برے عیب لگانا، یہ بھی چیز ایک بہت بڑی کرپشن ہے اور یہ فسق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنی آگے چیزیں گنوا رہے ہیں یہ فسق کے اندر انکلوڈیڈ ہے. پھر اس کے بعد، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے.
اب آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہم پیچھے سے آ رہے ہیں پڑھتے ہوئے، یہ سب فسق کے اندر شامل ہیں. اور نہ کسی کو برے لقب دو. لقب یعنی کسی انسان کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے اس کے بنیاد پر اس کو نام دیا جاتا ہے. جیسے مسیح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ جب بھی کسی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اگر اندھا ہوتا تھا تو وہ اس کو بینائی واپس آ جاتی تھی، اگر وہ برس تھی اس کو تو وہ برس سے کیور ہو جاتا تھا. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دے رکھے تھے، تو لہٰذا ان کی کوالٹی کی وجہ سے ان کو لقب دیا جاتا ہے. اب برا لقب کہ کوئی ایسا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا نہیں کہ مجھے اس سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، لیکن آپ اس کو اسی سے پکار رہے ہیں کہ اس کو حقارت محسوس ہو تو اور اس کو اذیت پہنچے، تو یہ ہے برے القاب سے پکارنا. اب برے القاب کیا کیا ہے؟ کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو شرابی کہنا، کسی کو زانی کہنا. وہ پاسٹ میں خدا نخواستہ سے گناہ ہو چکا ہے، اب آپ اس کو لقب دے رہے ہیں. اور لقب ضروری نہیں کہ سامنے دیا جائے، پیٹھ پیچھے کہا جائے وہ جو زانی تھا، وہ جو پہلے شرابی تھا. یہ جو لقب ہے جو پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں، یہ ہے فسق. پھر اسی طرح کہنا کہ فلاں تو یہود کا ایجنٹ ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ کتنی اس بات میں سچائی ہے، لیکن بس سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر، انویسٹیگیشن کے بغیر ججمنٹ پاس کر دی، یہاں پر اس کا ذکر ہے. پھر کسی کو کہہ دینا فاسق ہے. پھر اسی طرح لوگوں میں بیٹھ کر، یعنی آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے اور کسی دوسری بندے کا جو نام ہے اس کو کوڈ ورڈ میں پکارنا. ہم نے بہت سارے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم نہیں کہتے ان کو کہ یہ تو ایسا ہے، پیٹھ پیچھے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں وہ جو. اب اس کے نام سے تو نہیں پکار رہے نا، اس کے ٹائٹل سے اس کو پکار رہے ہیں. جو ٹائٹل ہم دیتے ہیں کہ جو اگر اس کے سامنے اس کو پکارا جائے تو اس کو برا لگے، اس کو اذیت ہو، یہ ہے کسی کے اوپر عیب لگانا، کسی کو برے لقب دینا. اور اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ ضرور دونوں میں سے ایک پر پلٹے گا. یعنی اگر وہ خود اس کا مستحق ہوا تو وہ خود کافر ہوگا، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے اور کہنے والے نے اس کو کافر کہہ دیا، یہ تو یہود کا ایجنٹ ہے، تو وہ اس پر ایک نہ ایک دن پلٹے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو خدا کا دشمن یا کافر کہے، کافر کہہ کر پکارے تو وہ ایسا، اور اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات کہنے والے پر ہر حال میں لوٹ کر آئے گی. کسی کو اس نے کافر کہا یا کسی کو اس نے خدا کا دشمن کہا تو وہ ہر حال میں اس کے اوپر لوٹ کر آئے گی اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوا. تو کنکلوژن کیا ہے کہ کسی بھی حال میں کسی کو برا نہیں کہنا، اور ورنہ وہ برائی خود اس انسان پر لوٹ کر آئے گی. یہ چیز یہاں پر سکھائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اگلا آ جائے، اگلا جو ہمارے پاس معاشرتی ادب جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ. اب آپ کے سامنے آیت پوری ہے کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو آپ برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. تو یہ سب ظلم کے کام ہیں جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور ظلم بار بار میں اس حدیث کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ حدیث ہمیں علام دینے کے لیے کافی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. یہ ایمان ہمیشہ کی طرح اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے دل میں بسائے رکھا، یہ ایمان نہیں بچ سکتا. پھر اسی طرح اگلی حدیث میں اگلی آیت میں آ جائیں، آیت نمبر 12. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اب یہاں پر بدگمانی سے منع کیا جا رہا ہے. بدگمانی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور یہ جو بدگمانی ہے یہ انسان کی سوچ اور اس کے عمل پر مکمل طور پر اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. اسی لیے اگر انسان کو بدگمانی کی عادت پڑ جائے تو وہ تمام گناہوں کی طرف پڑتا ہے جن کا ہم پیچھے تذکرہ کر کے آئے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بدگمانی سے منع کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے. تو یاد رکھیں، دل میں آنے والے خیالات تک تو پکڑ نہیں، لیکن جو بیماری ہے دل کی، یہ جو بدگمانی ہے، اس پر پکڑ بڑی سخت ہے، کیونکہ یہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. بھید نہ ٹٹولو یعنی کسی کے عیب نہ ٹٹولو، تفتیش کرنا.
بھید ٹٹولنے میں کیا آتا ہے؟ تفتیش کرنا. یعنی کہ ہر وقت اس تجسس میں رہنا کہ کسی کی کوئی خامی مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس کو بدنام کر سکوں، معاشرے میں اس کو ڈسکس کر سکوں، اس کو ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنا سکوں. یہ ہے بھید ٹٹولنا، یہ ہے ایپ ٹٹولنا. اور اس کے اندر تفتیش شامل ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے. تفتیش کی عادت جب کسی کو پڑ جاتی ہے کہ کوئی بچہ آپ کا کسی گھر گیا، آپ تفتیش کر رہے ہیں اس نے کتنا کھایا، کتنا پیا، انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا، کسی نے مارا تو نہیں تھا. بھائی اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو وہ اس کو عادت ڈیولپ کریں کہ وہ چھپائے. جب آپ اس کو ظاہر اس سے ہر چیز پوچھیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے جو نفرت کے اندر نفرت بیدار کرتی ہے، اور تفتیش والا ایلیمنٹ یعنی عیب ٹٹولنے کا سبب بنتی ہے اس میں. اور پھر اگر کسی کے عیب کو دوسرے انسان میں اس لیے بیان کرنا، دوسرے انسان کے سامنے اس لیے بیان کرنا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، یا پورا کا مثال کے طور پر کسی انسان کو غصہ آیا اور اس نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا. اب وہ غصے کی حالت میں اس نے کہہ دیا اور آپ اس وقت سن رہے تھے، میں ایز اے لسنر تھی. تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ پورا کا پورا جو بکشا ہے اس بات کا اٹھایا اور اس گھر میں جا کر اس پورے کے پورے بکسے کو کھول دیا، ایز اٹ از جوں کی جوں بات کو اٹھا کر بیان کیا. یہ ہے چغلی. اور چغل خور کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی. قبر کی وحشت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس وعید کو سنا دیا. تو لہٰذا غیبت سے اب اس کو روکا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کرب ہے سوسائٹی کا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. تو ایک چیز حرام ہے، اس کو کسی صورت اپنے اوپر حلال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر حلال کیا تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کو بدنام کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ میری طرح جیسے ہمارے ذہن میں تو مال کا سود آ رہا ہے نا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو حلال سمجھ لے. تو اب کن کن طریقوں کے ذریعے، کن کن بہانوں کے ذریعے ہم اس عزت کو، اس آبرو کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیتے ہیں. یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بات تو ایسی ہے. اب وہ دل تو نہیں چاہ رہا، بات تو ایسی میں اس نے پوری کی پوری خوبی جو خامی تھی اس کا عیب تھا وہ بیان کر دیا. پھر اسی طرح یہ بہانہ کرنا کہ پتہ نہیں یہ غیبت ہے بھی یا نہیں لیکن بات تو ایسی ہے. اب وہ بہانے کے ذریعے اس نے بات کی لیکن وہ ہے غیبت ہے. پھر اسی طرح ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی بندے کو موضوع بحث بنائے رکھنا، ٹاپک آف ڈسکشن بنائے رکھنا. جہاں کہیں گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات تو ہو نہیں رہی، سب خاموش ہیں، چلو جی تیسرے بندے کو جو سیٹ کر لے آتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. یہ غیبت ہے. اور پھر اسی طرح بچوں کے سامنے، بچوں کے ذہن میں ہر وقت دوسرے رشتہ داروں کی نفرت ڈالتے رہنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ واش ہوتا رہتا ہے اور بچے اس حال میں بڑھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں رشتہ داروں کی نفرت ہے. وہ جو ایک بانڈ آف لو ہے، وہ جو ایک صلہ رحمی کا جذبہ ہے، وہ تو ان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ اس کی روٹ بنے، اس نفرت کو بیدار کرنے میں میرا اور آپ کا کردار بنا. تو یہ چیز اس میں شامل ہے. تو آپ کن صورتوں میں غیبت جائز ہے؟ اگر کوئی شخص صلح کروانے والے کو یا مفتی کو یا جج کو کسی انسان کی خامی بیان کرتا ہے تو وہ کسی صورت غیبت میں شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر شوہر اور بیوی کا اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی اپنے شوہر کی خامی اور خوبی جو عیب ہے وہ بیان کرتی ہے صلح کروانے والے کو تو یہ چیز غیبت میں نہیں آئے گی. اسی طرح ظالم انسان کا جو ظلم ہے وہ بیان کرنا غیبت نہیں ہے. تو لہٰذا ان صورتوں میں سے غیبت جائز ہے. ادروائز کسی صورت غیبت جائز نہیں ہے کہ پتہ نہیں غیبت ہے بھی یا نہیں، اور ساتھ ہی غیبت اچھی طرح سے کر کے پھر کہا پتہ نہیں گناہ تو ہوگا لیکن بات تو یہی ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں. یہ فسق ہے، یہ ظلم ہے. چلیں جی. اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ اور قبول کرنے والا اور مہربان ہے. کہ جس طرح ایک مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے انسان کو نفرت ہوگی، اتنا ہی قابل نفرت کام ہم کرتے ہیں لیکن ہم بہت ہی مزے سے کرتے ہیں. یہی انجام ہوگا قیامت کے دن، ان کو کھانا پڑے گا. تو لہٰذا ان کا انجام کتنا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے جسموں کو نوچیں گے. تو لہٰذا یہ اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. اور معراج کی رات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عذاب دکھایا گیا تھا. تو لہٰذا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی بھی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں.
تم گھن سمجھتے ہو اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ جو پاسٹ میں ہوا اسے بھول جائیں، آج کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ عیب لگانے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو سمجھاؤں گی نہیں، اب آپ نے خود سمجھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عیب کی ڈسکشن میں اس کو کلیئر کیا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ نیکی میں آگے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی باعزت ہے۔ باقی یہ تمام معیار، حسب نسب، مال، ذہنیت، خوبصورتی، یہ سب دنیا کے معیار ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب ہوا یوں کہ اس آیت میں مراد ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو بنو اسد اور بنو خزیمہ کے منافقین تھے۔ اب جب قحط سالی ہوئی تو قحط سالی میں صدقہ لینے کے لیے اور قتل سے بچنے کے لیے اور قیدی بننے سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ لیا، اور نبی اسلام کے پاس آ کر کہتے کہ ہم تو اسلام لے آئے، اور اندر اندر سے ان کے دل بالکل اس چیز سے خالی تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو سکھائی یہ بات کہ آپ ان سے کہیں کہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، حالانکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تم نے تو ایمان کی حلاوت سمجھی نہیں کہ جس طرح صحابہ نے سمجھی، اور تم اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے اور رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اپنے دعویٰ ایمان میں یہی سچے اور راہ راست پر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ یعنی احسان جتلا رہے ہو کہ یا اللہ میں تو ایمان لے آیا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راہ راست ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ نبی اسلام کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ تم مجھے کیوں احسان جتلا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان نصیب کیا۔ تو بالکل اسی طرح تو لہٰذا یہ جو احسان ہے یہ اللہ کا ہے، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم کلاسز لے رہے ہیں، ہم صبح صبح اٹھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کہ کوئی بھی نہ میں آپ پر احسان کر رہی ہوں نہ آپ مجھ پر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو بٹھایا ہے یہاں پر، یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اب تلاوت ہے، اور آپ دیکھیں گے کتنا ہم اب ایویلیویٹ کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم میں ہیں کن کو ختم کرنا ہے تلاوت کی مدد سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون
وعدهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ سنت ہم جو سیرت ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ البتہ سنت آپ جلدی سے سیکھ لیں کیونکہ دعا جو ہے وہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنتوں میں آج ہمارے پاس تھا بازار جانے کی سنتیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجدیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے۔ لیکن ہمیں اپنی ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو لہٰذا جب ضرورت ہو تو کم سے کم وقت لگا کر جو ہے انسان جائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہترین دعا سکھا دی گئی ہے، اور یہ مسنون دعا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات میں آتا ہے، اور یہ دعا جو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، میں بھی اس کو پڑھوں گی۔ یہ بازار میں جانے کی دعا ہے، اور آپ اس کی فضیلت سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنی زیادہ فضیلت والی دعا ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اور بازار میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کیا جاتا ہے۔ تو کتنی زیادہ اس دعا کی فضیلت ہے، تو اس دعا کو ہم نے لازمی آج سے یاد کر لینا ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے مرتا نہیں، اور اسی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگ رہے ہیں۔ تو انسان جب بازار جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں یہ ہے کہ بازار کو ناپسندیدہ جگہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو بہت سے شر سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور بازار کے شر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں
اس میں چوری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر طرح طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہے مختلف نظروں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ناقص مال کا ملنا، کہ آپ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ناقص چیز اٹھا کے لے آئیں، یا پھر آپ کو خواری، کیا پتا آپ کو چیز ہی نہ آپ کی پسند کی مل رہی ہو۔ تو بہت سے جو بازار جاتے ہیں تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب سے یہ حدیث پتہ چلی ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ واقعی انسان اپنے پوائنٹ پہ جاتا ہے اور 5 یا 10 منٹ میں فارغ ہو کر اپنی چیز لے آتا ہے، اور بالکل اس کو کسی قسم کی خواری، نہ پریشانی، کسی ذلالت، کسی نامحرم سے ٹکرانا یا اس طرح کا کسی بھی مسئلے مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ تو اس دعا کو جو ہے وہ آپ نے ضرور اپنی یاد کرنا ہے۔ اپنے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، یا اپنا والیٹ جو ہے جو آپ بازار لے کے جاتے ہیں اس پہ یہ اس کا جو لکھ کے لگا لیں، یا اس کی کارڈز مل جاتی ہیں وہ لگا لیں، کہ آپ جیسے ہی جب نکلیں گے تو آپ کو سامنے جب آپ والیٹ پہ دیکھیں گے اور ساتھ ہی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اتنے بڑے اجر آپ کو مل جائے گا کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند کیے جائیں گے، اور جنت میں ایک گھر تیار ہوگا۔ دیکھیں یقین کے ساتھ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آج کی جو صورت تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی، اور جب بندہ ایویلیویٹ کرتا ہے تو واقعی یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تو ہماری ساری کوشش جو ہم 1.5 سال سے کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ صورت کا سمجھنا بہت امپورٹنٹ تھا۔